السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی بھی جائز کام کرنے سے پہلے آپ استخارہ ضرور کریں۔ کوئی بھی جائز کام ہے، مثلا آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنے سے پہلے استخارہ کر لیں۔ کہیں جاب کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے استخارہ کر لیں۔ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کریں۔ استخارہ کرنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام ہمیں استخارہ کرنے کی تعلیم اس طرح دیتے تھے جس طرح آپ قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے۔ استخارہ ضرور کریں، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ ہمیں تو طریقہ معلوم نہیں ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو بالکل آسان طریقہ، سنت طریقہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ استخارہ کرواتے ہیں۔ آج کل آن لائن استخارے کا ایک بہت بڑا بزنس چل رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، استخارہ کروایا نہیں جاتا، استخارہ خود کیا جاتا ہے۔ آپ خود استخارہ کر رہے ہیں، بالکل آسان طریقہ۔ کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل بنیت استخارہ ادا کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا، ایسے وقت میں یہ نماز نہ پڑھے جو مکروہ وقت ہے، جن میں ہم نوافل نہیں پڑھ سکتے، اس وقت میں نہیں، بلکہ اس کے علاوہ جو وقت ہے جن میں ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں، اس میں آپ 2 رکعت نماز نفل بنیت استخارہ پڑھیں گے۔ اور پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ سمپل، جس طرح ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، یعنی نیت کرنے کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہیں، ثنا پڑھیں، تعوذ، تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی بھی سورت آپ پڑھ لیں، جو بھی آپ کو سورت یاد ہے آپ سورت تلاوت کریں، رکوع سجود۔ پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے بسم اللہ، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت، پھر رکوع سجود۔ اسی طرح قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ سمپل، جس طرح 2 رکعت ادا کرتے ہیں، اسی طرح بنیت استخارہ 2 رکعت پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر آپ نے کرنی ہے دعا۔ اصل جو ہے یہ دعا ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ یہ دعا آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نماز ادا کرنے کے بعد آپ اس دعا کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دعا کرنی ہے۔ وہ کون سی دعا ہے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، میں یہاں پر پڑھ بھی دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اس کا ترجمہ بھی پڑھوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے دعا میں مانگا کیا ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر۔ اب جب آپ نے یہاں پر آنا ہے نا، جو بھی آپ کا کام ہے اس کا آپ نے ذکر کرنا ہے، یعنی آپ نے دل و دماغ میں اس بات کو تصور کرنا ہے جب اس الفاظ پر آئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر آگے شروع کر دیں گے دعا۔ ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثم ارددنی بہ۔ اب اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی آپ سن لیجئے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر کا مطالبہ کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ساتھ قوت کا مطالبہ کرتا ہوں، اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو طاقت رکھتا ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ، تیرے علم میں
یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں کر دے اور میرے لیے اس کو آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے، اور تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں برا ہے تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے مقدر میں بھلائی رکھ دے، جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ دعا کرنی ہے، اصل جو ہے یہ دعا ہے، یہ آپ نے ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوال کریں گے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ استخارہ کرنے کے بعد کیا ہمیں کوئی سبز کلر آئے گا یا ریڈ کلر نظر آئے گا یا ہمیں کوئی خواب آئے گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے لیے وہ چیز بہتر ہوگی تو وہ ہو جائے گی، اگر نہیں ہوگی بہتر آپ کے حق میں تو اس میں رکاوٹیں پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، وہ کام آپ کا نہیں ہوگا۔ یہ ہے استخارہ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ریڈ چیز نظر آئے گی یا سبز آئے گی تو آپ نے کرنا ہے، ریڈ آئے گی یا کوئی خواب آئے گا، ایسا بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔